پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. چھوڑو گے جڑا مرضی کرے نا ایسے بات نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. اتنا عجب بلندی ہے جنت میں کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں قیامت والے دن جب حضور کے صدقے جنت ملے گی نا تو کئی لوگ کہیں گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تیری بوجھی کو نہیں ملی کہ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس طرح سے آئی ہے. بات کرنے لگو. آج لوگ ہمیں میں نے تو نہیں پڑھے ایسی باتیں. کیوں جی مجھے کوئی پڑھا دے تو میں علماء میرے شاگرد بھی بیٹھے ہیں کوئی ایسی روایت ملے کہ جب حضور کی بات آئی ہو تو صحابی اپنے آپ سے باہر نہ ہوئے ہو. میدان احد میں جب حضور کا یہاں خون مبارک بہ رہا تھا نا تو حضرت ابو قتادہ ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں سب سے بڑا شاہ سوار ہے. جب وہ آئے نا تو انہوں نے اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور بڑے سخت جملے کہنے شروع کر دیے مشرکین مکہ کو. میرے آقا فرمانے کے بیٹھ جاؤ. فرماتے ہیں مجھے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ حضور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ. میں شروع رہا جب میں نے دیکھا کہ حضور فرمانے بیٹھ جاؤ تو کہنے لگا میں بیٹھا تو میں نے عرض کی ماں غضبت الا للہ ولرسولہ. حضور میرا یہ آپ میں سے باہر ہونا ذات کے لیے نہیں تھا یہ تو اللہ رسول کے لیے تھا. اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو لوگ اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور جب حضور کی ذات کا مسئلہ ہو تو لوگ کہیں میرا امن سے بات کرو. میں نے پڑھا ہی نہیں ہے اس امن. میدان خندق کے اندر جب میرے آقا معاہدہ لکھوا رہے تھے نا بھائی تیسرا ایسا کھجوروں کا لے جاؤ اس دوران حیانہ بن حصن ایسے حضور کے سامنے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا. اتنی دیر میں اسید بن نذیر آ گیا. آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹانگیں تھوڑی سی ادھر کر لو ہم نے کلمہ پڑھا ہوئے. آج کا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ جب حضرت اسید بن نذیر آئے تھے تو ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی جاتے ہیں کہ نا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا. آپ ایسے تو نہ کریں نا آپ نے ٹانگیں حضور کی طرف کی. آپ نے جو بات کی حضور ایک لفظ تو ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا علیحدگی بھی کوئی نہیں کرے گا. آج دوسرا میں ترجمہ کر دوں گا. آپ نے فرمایا یا اینا الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ. آپ بن رہا حضور کے سامنے پاؤں پھیلائے بیٹھے واللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفست جنبک بہذا الرمح. اگر مجھے حضور کا حیا نہ ہوتا تو اس نیزے سے تیرے میں پیٹ پھاڑ دیتا. دوسری روایت یہ ہے لانفست کو خصیتین کا ہمیں لوگ کہتے ہیں میں تو رہنے تو کبھی گالی دین نہیں ہے. اگر کسی نے دین نہیں پڑھا تو جا کر دین پڑھے. جن کو کل واللہ نہیں آتا جن کے وزیروں کو کل واللہ نہیں آتا کل واللہ احد لم یلد کفوا احد جن کمینوں کو کل واللہ نہیں آتا ان کو کیا پتا ہے مقام رسول کیا ہے. اگر حضور کی ناموس کا مسئلہ پوچھنا ہے تو صحابہ سے پوچھو. قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے صحابی. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر دیانو. میں سکھر کیوں آیا آپ کیوں بیٹھے یہ سبق دینے آیا. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر دیانو. قدر نبی دا معلوم ہوسی قبرہ مچ دیانو. اس دن پتہ چلنا ہے کہ جب پوچھا جائے گا ماں کون تو تقول فی هذا الرجل تو کہے گا نہیں میں تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو بس وہ اسمبلی ممبر رہا ہوں اور حضور کے دین کے خلاف 18 سالہ بل پاس کرتا رہا اور 295 سی کا میری ساری زندگی پیٹ میں مروڑ اٹھتے رہے دین مصطفیٰ کے میں استہزاء کرتا رہا. یہ جواب دے گا نا آپ جب لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں نا بن دیکھے تو آپ بتائیں جب حضور کی زیارت ہوگی اس وقت منظر کیا ہوگا. اس لیے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کوئی لمبا چوڑا منشور نہیں ہے. حضور کی بات آئے تو لوگ ہمیں مولانا امن سے بات کرو میں امن بھی بلکہ کون سو بزر اللہ کا ترجمہ کہ کوئی آپ کو ہی کرے گا نا لغت خریدے گا. اتنی بات میں نے صرف صحافیوں کو کہا کہ چپ ہو گئے. ناموس رسالت کے مسئلے کی اساسیت کو امت سمجھے. اس دن کراچی میں نے صحافیوں کو بھی کہا تو کئی آنکھوں میں تو آنسو آئے ہوئے تھے.
اور کئی پھر وہ اپنی صحافت برقرار رکھنے کے لیے مولوی کے سامنے ہم رو پڑے. میں نے ان کو کہا یہ مسئلہ بالکل جدا گانا ہے. فتح مکہ والے دن کتی کے بچے دیے ہوئے تھے. میرے آقا جب قریب سے گزرے تو ایک صحابی کو کھڑا کر دیا, فرمایا یہ کتی کے بچے کسی صحابی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے. کتی کے بچے تو بچ گئے, لیکن ابن خطل کعبے سے لپٹا ہوا کیوں قتل ہو گیا؟ کتی کے بچے بچ گئے کہ انسان کعبے کے خلاف سے لپٹا کیوں مارا گیا؟ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھا جائے. ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, ناموس رسالت پر کوئی بات کرے گا تو پھر ایک ہی بات ہے جو ممتاز قادری نے کی یا تنویر قادری نے کی یا غازی علم الدین نے کی یا غازی مرید حسین نے کی یا صدیق اکبر نے جو بات کی. ایسے دونوں معنی توجہ میں بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. بس بات ختم کرنے لگا. ہاں جی سکھرانے جاتا جو ہون جاگے میری ادھی تقریر تو بعد یہ مرنے پیسے اور چلے ہو حضور دی گل آوے تو جھلے کیا نہ ہو جھلے. ہاں اس تو گھٹ تے صحابہ نو بھی لوگ جھلا کیا صحابہ کو گلے کھڑ کے پتھر مار دے سر. وہ کہنے یار کتنے جھلے جدو حضور ایک تھوک مبارک چھوڑتے لبڑی تے ایک نو 1400 دوڑ پہ لے. وہ کہنے ہیں جھلے بھائی تھوک مبارک اتنی ساری کہ لبڑی تے 2-4 نو ہے تے 1500 دوڑ پہ لے. حضور ایک نو حکم دے بلال اٹھ کے جا کے میری اونٹنی نو گھا پاؤ تے 1500 دوڑ پہ لے. اے قوم میں پڑھتے ہیں بابا بن مسعود کی گل جا کے واپس کی تھی. انہوں نے کہا کی ویکھے ہوئے کہتا ہے قوم واللہ لقد وفدت على الملوك ووفدت على قیصر وکسرى والنجاشی واللہ رأيت ملكا قط يعظم واصحابه ما يعظم واصحاب محمد محمدا. میدان حدیبیہ تو واپس جائے کہ رکھا یار تو پورے عرب پھرا نجاشی کے دربار کیا تو 10 محمد عربی کے دربار کی ویکھے. انہوں نے کہا جو میں ایتھے ویکھا میں کدھر بھی نہیں ویکھا. انہوں نے کہا کی ویکھے؟ انہوں نے کہا واللہ انت نخم نخامتا الا وقت فی کف رجل منهم فضلت بها وجهه وجلدا. انہوں نے کہا میں منظر ویکھا جب رسول اللہ تھوک مبارک چھوڑتے ہیں کہ 1400 صحابہ دوڑ پہ گئے حضور ایتھے چھوٹو حضور ایتھے چھوٹو حضور ایتھے چھوٹو تھوک مبارک لے کے پھر منہ تے مر دے. اے منظر تو میں نے نجاشی کے دربار وچ ویکھا نہ کسرا کے دربار وچ ویکھا. اے محبت رسول اے نہیں کہ ملے ملوانے اٹھ کے صحابہ نے میلاد منایا. انہوں نے کہا مولوی ایک دلیل جا کے مولویوں کو پوچھ میں بغیر دلیل کو اپنے نبی کا میلاد منایا. مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے ساتھ بات کرنے والے؟ انہوں نے کہا صحابہ انگوٹھے چومے. انہوں نے کہا چلے آؤ جو پیشاب پی گئے سن انہوں نے نام ہی سے چمڑا. یہ مولوی کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں؟ تسی جناب مولوی کہہ رہے سی اور مولوی نماز پڑھنی پڑے مولوی جڑا تینوں غلط راہ لائے. انہوں نے کہا مولوی اور قبر وچ کام آنا ہی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کل حوض کوثر تے کام آنا ہی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پل صراط تے کام آنا ہی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جتنے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں تے کام آنا ہی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا دفع کرے نہ اس معبود نہ وفا نہ کرو جن ہر جگہ میں کام آنا. چلے نہ مولوی کون ہوتے ہیں بیچارے پنڈوں اٹھ کے میرے جو ایک مولوی لاہور پڑھ کے اب انچی ٹیپ لے کر وہ بیٹھ جائے حضور یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے تو یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے. مولوی کون ہوتے ہیں بیچارے؟ ان کو تو سیکھے نہیں پڑھنے آتی. ہماری قوم یہ تو بات ہی میرا لی ہے. ہاں جی حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کا خون مبارک پی گئے. آپ نے فرمایا کیوں پیتے ہی؟ میں محبت کے کرنا پیتا تھا. حذیفہ بن یمان عراق گئے ینگ جنریشن ایک تابعی نے پوچھا حال رہے تم رسول اللہ وصحبتم ہو؟ انہوں نے کہا بابا جی تم حضور نے ویکھے سی؟ انہوں نے کہا ہاں جی ویکھے سی. میں حضور کی غلامی اختیار کی تھی نہیں خدمت. انہوں نے کہا کی تھی. انہوں نے کہا کیا کیتا ہے؟ انہوں نے کہا پوچھا نہ پوچھ واللہ لقد كنا نجتهد. انہوں نے کہا پترا نہ پوچھ اسا تو سب کچھ لٹا دیتا. انہوں نے کہا واللہ لا رہنا کیوں جی؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے جی اسی حضور نے ویکھتے نا ما ترکنا یمشی علی الارض اسی حضور نے زمین تے نہیں سی چلن دینا ولا خبلنا ولا اناکنا اسی صدا کرنا نہ تے چون کے حضور نے رکھنا. یہ تعبیر اپنے جذبات ہیں. حذیفہ بن یمان نے نہیں کیا وہ بڑے عاشق تو ساڈے نال بڑا عاشق ہے اے تے دو جھنڈیاں لا دیو جی صحابہ نال بڑا عاشق ہے اور ذلیل
جمیلہ صحابت جتے پاؤں رکھیا نا اس خاک پہ ایسی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جو نا وہ تے صحابہ ہے نا، کلمہ ایسی بھی پڑھیا اپنی محبت کا اظہار کرنے، تو دس نا تیرے کو پوچھ کے محبت کا اظہار کرنے، تابی کہنے لگے صحابی نو تو سب بڑی خدمت کی تھی، لیکن سانو موقع ملتا تے ساڑی گردنا کس واسطے سن، اسی حضور نو زمین پہ پیر ہی نہیں سی لگنے، آپ محبت کا اظہار ہے اپنا اپنا۔ سنی ساڑی پڑھ کے کہنے جی صحابہ میلاد منایا، ان کا یہ دلیل ہے جا کے مولویوں کو کچھ، میں بغیر دلیل کو اپنے نبی کا میلاد منانا، میں بغیر دلیل جتنے بیٹھے ہوں نا گڑھ کپ قسم کے بندے، پنجابی کا لفظ والوں سمجھ نہیں آنا، گڑھ کپ جتنے بیٹھے ہوں گڑھ کپ قسم کے بندے، وہ تو ایتھوں لے آ کے مجھے چون ایتھوں لے آ کے اینڈ کر سبحان اللہ سبحان اللہ میرا تینوں ہے اور کی ہے ہاں جی ہے کر رہے ہیں ضرور صاحب۔ میں نے دیکھا ہے سنی بڑے بڑے جب سنی امیر ہو جاتے ہیں ایسے بھی نویاں سوسائٹیاں بڑی ہوئی ہیں، ایسے بڑی ہوئی ہیں، جب نوی سوسائٹی سنی گیا تو جی چھوڑو جی میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں کہا داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہے، داتا صاحب کہنے میں سنی پر چنڈی والے پیر کہنے میں انہاں دے بڑے کہنے چلو ہن تے یہ بھی فقیر ہے نا انہاں تے بھی کوئی جواب نہیں، بڑے کہنے میں سنی، عبداللہ شاہ غازی کہنے میں سنی، قطب شاہ عالم کہنے میں سنی، سلطان الہند کہنے میں سنی، بابا فرید کہنے میں سنی، مجدد الفسانی کہنے میں سنی، اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے میں سنی، پیر میرے علی شاہ کہنے میں سنی، تو کیڑے پاس سیدھا سادہ آیا بھائی جب یہ سیدھے سادے جب چار پیسے آئے انگوٹھے چومن کو بھی گیا، میں کہا تو غریب ہی چنگا سی کم از کم میلاد کے منانا کہنے تو چاہیے سی تو ڈبل میلاد منانا، یا رسول اللہ تاڑے وسیلے نہ میں رب اتنی دولت دیتی میں کوٹھیوں محلے رہن لگ گیا، میرا پیو جڑا کھوتے دھندا سی تے کھوتے چراندا سی تے تہاڈی برکت نال مینوں لینڈ کروزر مل گئی، میرا پیو کھوتے تے سواری کردا سی، بجائے اس کے کہ انہاں دا شکریہ ادا کردا، یا اللہ تیرے شکر ہے تو میں نے اپنے حبیب دے میلاد منانے کی توفیق دیتی، جیڑا نوی سوسائٹی ہے کیا سیدھا سادہ مسلمان ہویا، میں کہ جلیا جس دن سلطان الہند دی لینڈ لگی ہونی، بابا فرید کھڑے ہونے، داتا علی اجمیری کھڑے ہونے، خواجہ حسن بصری کھڑے ہونے، سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہونے، محمود غزنوی کھڑے ہونے، شہاب الدین محمد غوری کھڑے ہونے، اعلیٰ حضرت بریلوی کہ تیری لینڈ علیحدہ لگنی کیوں کہ تو سیدھا سادہ جو ہے جان جی اور کریمہ کے در فضل بالا ترن سگا قیامت آڑے دن چور نہ بڑھ چورن دیا لیڑا وکریہ لگنیاں جی داتا صاحب نہ آڑتوں نے چھپ چھپ کے لنگ جانا ہے چورن میں ہاں جی کہنا ہو جی میں داتا صاحب نمانا تھا چل نکل جاؤ یہ علیحدہ لینڈ لگی تو لگ پتے جانے انہیں فقیران دے پیچھے کھڑا ہو کوئی پیچھے کون ہے انہیں کہا جی سنی انہیں کہا کیڑا سنی انہیں کہا داتا علی اجمیری تو بننے والا سنی ہو کیڑا سنی ہاں جی محمد عربی دا میلاد منانا والا سنی انگوٹھے چمن والا سنی حضور نے مختار کل منن والا سنی ہاں جی ایسا دوگلے مت بڑھو حضور نال پیار اننے وائے بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ نال پیار ہے اتنے تو سوچ کرنی کوئی نہیں اگلی بات انہیں کہا ہے میں کر چھڑا ممتاز قادری بندہ گاڑے پا کے نا تے کہنے لگا اے تے میں پا لیا دسو نواز نے اور میرے کو کی کرانا ممتاز لکھا سلام تو تے نہ رویا ممتاز تو تے نہ رویا لیکن تینوں پھٹے رہن والا رو پیا یہ تیری دنیا ہے کہ قبر حشر پتہ لگنا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر رو پیا لاہور آ کے داتا صاحب رو پیا آپ کہنا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے گلے پہ داتا صاحب جب سامنے آیا نا کہ پروگرام میں شامل سی داتا صاحب میں جانا ہے میں کہا جناب تسی بڑھن کیوں نہیں دیتا فرمایا جڑا رسول اللہ کے محافظ کو پھٹے لا میں بڑھن کیوں نہیں پڑھ سکے آتے بھی نہیں پڑھ سکے آواز بھی چوڑی شروع ہو گئی پتنی فرشتہ آواز لا دیتی کون آواز کون کہہ رہا ہے پھر کہنا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے کون دیکھ رہا ہے پبو نے دلہ دیا بات تمہاری بھی داتا صاحب سے جان کر لیا میں ہمیشہ ایک گل کرنا گناہگار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی نہیں ہے گناہگار کے جتنا بڑا بھی کوئی گناہگار ہوگا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے خاک افتادو
بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور نال پیار کرنا این کر کے، حضور کے دین نال این کر کے شرمندہ تو بندہ گناہوں تو ہوئے، حضور نال پیار کرنا لگے تو شرمندگی نہیں کرے۔ حرام کھان تو بندہ شرمندہ ہوئے، سود رہن تو شرمندہ ہوئے، رشوت رہن تو شرمندہ ہوئے، غصب کرن تو بندہ شرمندہ ہوئے، گاڑ کٹن تو شرمندہ ہوئے۔ میں ویکھدا سنی انگوٹھی چومن میں بھی شرمندہ ہے کہ ان کو ویکھتے نہیں رہے۔ اللہ حضور نال اینے پیار نہیں ہوگا، پیار اننے با ہوگا۔ بس حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا۔ تاریخ لگا کہ رسول اللہ نال کھڑے ہوئے تھے امیر کا کی نام مولانا حنیف صاحب نال کھڑے ہو، ڈویژن کے امیر محمد انس قادری، ہاں، اور ڈویژن کے امیر جو ہے وہ محمد انس قادری، اور سندھ کے امیر مولانا غلام غوث بغدادی ہے، اور بلوچستان کے امیر غلام مفتی محمد صدیق القادری صاحب ہے۔ کہ میں بھی کتا بعد رسول اللہ دا تواڈے نال، میں بھی تواڈے نال جی کرنے کہ بہت ساری کرنے ہیں، ہاں ایسے بہت لمبی گلاں کرنی ہیں تواڈے نال۔ توجہ توجہ، تسی تھک گئے ہو تے گل کرو، میں تے کوئی نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مولانا کہہ رہے ہیں کتے کی بات مکمل کرنی ہے۔ جب اس نے حضور کے خلاف بات کی نا پادری نے، تو وہاں شکاری کتا باندھا ہوا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس نے بات لمبی کی تو وسب علیہ القلب، کتا اچھڑا عین کر کے انہیں زنجیر اوتھے چھٹی۔ یہ نہیں کہ اپنی دوبارہ زنجیر لگتی کہ کوئی نہیں کرتی، انہیں سونے کی زنجیر عین چھٹی پر سٹیج پہ جا چڑھا، جڑا حضور کے خلاف گل کر رہے تھی فخشمہ ہو، انہوں جا کے چنڈ ماری، انہیں کہا ہوش کرو اے ڈیوٹی آج میری لے۔ کیوں جی کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے تو بندہ کبھی میں عاشق رسول 1000 صفحے کی کتاب لکھتے ہوئے بندہ ممتاز قادری کے خلاف کہ کبھی میں عاشق رسول ہوں۔ اے منگولیاں کا کتا جے قیامت میں چلا گیا حضور کی بارگاہ میں، حضور ان کی شفاعت کرنے لگے۔ جو چائے کی پیالی پر آپ کی عزت کے سودے کرتے تھے، جو اپنے عہدوں کی خاطر آپ کی عزت پر بات نہیں کرتے تھے، حضور ان کی شفاعت کرنے لگے۔ بتاؤ حضور اس کے بندے کے بارے میں پھر کیا فرمائیں گے؟ آج حضور نال پیار کرو، اسے دو نمبری نہیں چلتی۔ میں حضرت جی حدیث پاک پڑھ کے علماء بھی بیٹھے، میں بہت پریشان ہو جانا۔ 5 ٹائم بندہ حضور کو دیکھے تو بندہ پھر منافق رہے۔ تو کی سمجھنا 100 باری درود شریف پڑھنا تو حضور کا حق ادا کر سکے، یہی لوگ سمجھتے ہیں، یہی سمجھتے ہیں۔ عمرہ تو چلا گیا، عمرہ تو کیا اپنے واسطے، حضور واسطے کیا آج جو لوگ یہی سمجھتے ہیں در غلامی عشق و مذہب را فراق آن کبینے زندگانی بد مزاج۔ ایک بات کہنا جس میں قومہ غلام ہو جاننا پھر نمازہ بھور ہو جانیاں تو عشق رسول کا دوسرے نمبر آتا۔ توجہ، کتا اچھڑیا انہیں جا کے چڑھ مار دیتی ہو۔ ممتاز قادری پھٹے لگ گیا، صدر تو لے کے چپراسی تک سارے مسلمان کے ممتاز قادری پھٹے۔ جیسے ایک مسلمان بھی کوئی نہیں، اس کتے نو کتنی کٹ پئی ہونے۔ کیوں؟ انہیں رنگی بھانگ بات چھڑا، انہیں کٹ کے انہیں دھون بار کے انہیں باندھ دیتا۔ فقال بعض حضر هذا بکلامک فی محمد، حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے انہیں کہا یار کتا تھا نتان تھا نہیں لڑیا تو حضور کے خلاف گل کی۔ وہ کہنے لگا کلا بل هذا القلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فظننی یرید ان اضربہ۔ وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا، کلا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ انہیں کہا کتا پھر تک لڑیا کیوں ہے؟ انہیں کہا یہ تھا عزیز النفس، بڑا غیرت والا کتا تھا۔ کہتا میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے تقریر کرتے کرتے ایسے اشارہ اس کتے کی طرف ہو گیا تو یہ میرا اشارہ برداشت نہ کر سکا اور سونے کا زنجیر توڑ کر مجھے پڑ گیا۔ ثم عاد الی ما کان فیہ،
پادری کی عقل ٹکانے نہ رہی، پھر سٹیج تے چڑھیا دوبارہ پھر حضور کے خلاف گل کر امام کہنے فاطال گل انہیں پھر لمبی کر دیتی فبسط القلب مرۃ اخرى کتا پھر اچھلا ڈپٹی کی لگی ہوئی انہیں پھر اچھلا انہیں پھر زنجیر توڑ دیتا پہلے تو انہیں سمجھایا سی کہ بندے نہ پتر بن جب وہ نہ بنیا تو فقط اعلیٰ زردمتی انہیں اچھائی گردن نپی اور لوگوں کے آنے سے پہلے فقلا اس نے اس کا سر تن سے جدا کیا توجہ جی حضرت فرما رہے ہیں اس کتے تو بھی صدقے جاؤ سبحان اللہ حضور اسی واسطے تو تذکرے صدیاں بعد کی ہو رہے ہیں کتے ہو کے بھی تذکرے ہو رہے ہیں ممتاز قادری اچھے پیرا دیتا تنویر قادری بڑے ہوتے یورپ ایک دیتا انہاں دو بندے نے امت مسلمہ نے کھڑا کر دیا غازی تیرا جان سار بیشما غازی تیری جرت کو سلام ہے غازی تیرا نام جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا نہیں بھائی نہیں جیڑا دلوں کھوٹا ہے ممتاز قادری کے بارے ادھر تو ویسی تیری گفتگو کوئی نہیں بچوں نعرہ لاؤ جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا مجھے نہیں آواز نہیں ہے جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا ویڈیو لاہور تک روندہ آیا بندے مار نہیں نکلے ممتاز قادری جنازے کی تصویر لا دیتی میرے ساتھ اتنی مخلوق ہے میں کہا تم حضور کے در کا جڑا فقیر ہے وہ تصویر کا تم محتاج ہے دہشت گرد قاتل قرار دے کے تصویریں چھاپتے ہو بس حضور نے پیار کرنا ہے مرن کو بعد عبداللہ ابن ابی کی طرح قمیض منگنی چیزیں ہی منگ لو کیونکہ عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں جو حضور کی قمیض میں کفن دیا جائے تو میرے آقا نے 2 قمیضیں دے دی بعد میں جو عبداللہ ابن ابی کے یاد تھے نا منافق ان میں سے 1000 بندہ مسلمان اندر سے ہو گیا انہوں نے کہا یار جڑا ساڈا بڑا گرو سی اور مرن کے بعد حضور کی قمیض کا محتاج ہے تو کیوں نہ آج ہی مان لئیے پہلے ہی مان لئیے مرن کے بعد ہی مان لئیے ہاں جی اس واسطے آج حضور کا ممتاز قادری تو ممتاز قادری ہے وہ دی تصویر لا کے دیتی اگر لا تا شروع کا اظہار دیکھو نال ایمبولینس بھی جا رہی بھائی کم از کم ایمبولینس سے بھی ہٹاؤ ممتاز قادری دی نال جسم مبارک بھی جا رہا نال وہ تصویر لا دیتی جب ایسی ہوتا ہے جب سب پزنا تو ڈنگے ٹوٹے سپا نو کوئی ڈنگ نہیں ہوتے سب پین چل دے نا سب پزلا تو ڈنگے ٹوٹے سپا نو کوئی ڈنگ نہیں ہوتے آرا نال پچھاتن چگلا دے سے زنگ نہیں ہوتے لو جی ممتاز قادری اور یہ تنویر قادری غازی تنویر قادری نے میرے متھے لائی کھڑا ہے وہ کہتا ہے تو مروایا میرے کو گفتا سبحان اللہ غازی تنویر قادری ہنس کے ہوتا ہوں کہ فون پہ پابندی لگی میرے نہ فون نہیں کرتا انگریز کہنے بھائی مولوی خادم نے تو فون نہیں کر سکتا غازی تنویر قادری میں نے کہنا ہے تیرے ہر کلپ دا انگریز ترجمہ کروا رہے ہیں ہر کلپ دا وہ کہنے نا اس منڈے کو اے مولوی نے کی ہویا یہ یورپ بھی دی تقریر سن کے لوگ اچھڑن لگ پے ہر طرف کہنے لبیک لبیک یہ کی کہنا ہے مولوی ہاں جی توجہ غازی تنویر قادری کہنے تو مروایا میرے کو بندہ میں کہا جی میں کہ میں اردو میں اچھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بندہ مروایا مجھ سے میں کہا جی میں کس مروایا کس طرح میں مروایا وہ کہنے لگے آپ بار بار یہ تقریر کرتے تھے کہ غازی علم الدین وہ چھرا بار رکھ کے گیا تو میں نے کہا اس کو دیکھے تو صحیح کہیں وہ زنگ آلود تو نہیں ہو گیا وہ 200 کلومیٹر بنتا ہے لندن سے 7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں میں 3 چھرے لے کر گیا اور
کہتے ہیں سیدھا میں اس کی دکان پر جا چڑھا. وہ کہتے ہیں ٹٹو سا بیٹھا ہوا تھا, ٹٹو سا. میں نے اس کو جا کر کیا بکواس کرتا ہے, حضور آخری نبی ہیں. کہنے لگا نہیں میرے پاس جبریل آتے ہیں. میں نے اس کو کہا انسان کا بچہ مان جبریل آتے ہیں تیرے پاس. پھر کہنے لگا وہ میرے ساتھ کاغذ اس نے باہر نکال کر کہنے لگا یہ میرے پاس وہی آتی ہے. کہنے لگا جب اس نے یہ بکواس کیا نا وہی آتی ہے, تو میں نے چھرا یہاں باندھا ہوا تھا, میں نے ایسے نکالا پھر ایسے ہلا, تو میں نے اس کو کہا آج آپ کو جبریل نے نہیں بتایا محمد عربی کا شعر آ رہا ہے. نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. میں کہ اقبال تین چھرے باندھ کر اور خوبصورت بچے چھوڑ کر, اور بچے کا آخری بار جاتے ہوئے پیشانی مجھے بتایا کہ پیشانی بھی نہیں چلی. کہتے میرا آخری بیٹا وہ دوسرے نمبر پر بڑا خوبصورت بیٹا ان کا, وہ کہتے بیٹھا ہوا تھا, میں نے پیشانی چومنی چاہی تو اس کے رسول نے میرے قدم روک لیے. ہو سکتا ہے بچے کی محبت تجھے نہ جانے دے. میں نے اقبال سے پوچھا, میں نے کہا اقبال بیٹے کو دیکھ کر وہ دوسری طرف کر کے چھرے تین باندھ کر چل پڑنا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. عقل غیاب و جستجو عشق حضور و افتراء. اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضور آئے تو عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بے قابو ہو گیا. عشق بھی بے قابو ہو گیا. یہ تو چھرے مارنے کے بعد غازی تنویر صاحب کی یہ کرامت ہے کہ آج تک ان پر کھڑی نہیں ہے. وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں معمولی سی کوئی چوری بھی کرے, ٹافیاں بھی چرائے دکان سے, اس کو بھی ہتھکڑیاں لگا دیتے ہیں, لیکن آج تک وہ مجھے ہتھکڑی نہیں لگا. جب بھی بات آتی ہے کہتے آپ ایسے ہی چلیں. میں کہا گل میں تو ہتھکڑی نہیں لگا. اور ان کی تصویر جو تازی آئی ہے آدمی دیکھتے ہی رہ گئے, اتنے خوبصورت ہو گئے. یہ واحد قاضی ہے جس کا اس عمر میں قد بھی بڑھ گیا. جب مارا تھا تو اس وقت ان کا قد 6 فٹ 2 انچ تھا, اور آج ان کا قد 6 فٹ 3.5 انچ ہے. یہ پہلا غازی ہے. وزن تو سب کے بڑھتے رہے, لیکن اس قد اس پہلے غازی کا بڑھا ہے. وہ انگریز آ کر علیحدہ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ جنیا یہ جنا کا سی دیکھے ہی کوئی. کہتے ہیں ایک انگریز میرے پاس آیا, وہ کہنے لگا میں تیرے کو متاثر اس واسطے ہیں بھئی اپنے نبی نال انجی پیار ہونا چاہیے جی میں توں کیتا ہے. میں نے انگریز بھی مجھے داد دیتے. میں نے کہا یار یہاں تو دہشت گرد قرار دیتے. انگریز جج جو تھا نا, سارے مرزائی اور انگریز اور پورا کفر اکٹھا ہو کر غازی تنویر کے خلاف وہاں پیش ہوا, اور غازی تنویر کو دہشت گرد قرار دلوانا. مجھے انہوں نے کہا, علامہ ظاہر صاحب نے جو ان کے وکیل ہیں بیرسٹر, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بات حضور کی امت کو بتائیں, یہ بے غیرت بھی ہے انگریز. یہی لفظ انہوں نے کہا فون پر. انہوں نے کہا میرے فون ٹیپ ہو رہے ہیں, اور میرا گھر بھی انہوں نے 2 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا غازی صاحب کے وکیل کو, انہوں نے کہ تو نے غازی تنویر کا مقدمہ کیوں لڑا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حضور کی امت کو بتائیں کہ انگریز بے غیرت بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے, لیکن وہ غازی تنویر کو دہشت گرد قرار نہیں دے سکتے. پورا زور لگایا. علامہ صاحب نے مجھے بتایا کہ جب انگریز جج کہنے لگا کہ آپ نے تعصب کی وجہ سے مرزائی مارا, تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, اگر حضور کے خلاف اس کی جگہ کوئی اور بات کرتا ہم نے اس کو بھی مار دیا. وہ کہنے لگے کہ پھر انگریز نے میرے ایمان پر حملہ کیا جج نے. وہ کہنے لگا اگر میں آپ کے نبی کے خلاف بات کروں میں تو پھر کہنے لگے پھر میں نے اس کو وکالت کی مار دی. میں نے کہا کہ حضور کی شان تو براؤ پر ہے نا, اگر تم جناب عیسیٰ کے بارے میں بات کر میں تجھے ابھی قتل کروں. وہ ایسے کام میں لگا, کہنے لگا کہ یہ بات ہے تو واقعی دہشت گردی نہیں ہے, بالکل ٹھیک کیا. گل وچ ہو رہن دے حضور نال کر لو جی میں آخری بات میری گفتگو ختم. نہیں بھائی بابا, غازی ممتاز کے یہاں دیکھے لبیک کے نعرے کبھی ایسے لگتے تھے نہیں, تو میری بات سنیں, لگتے تھے. حیدرآباد کو لوگ شروع ہوئے
साढ़े तक फुल सुटने हैं जी हैदराबाद से शादी किबला हाँ जी और बड़े जनाब हजरत किबला उलमा सारे ये गड्डी रोक के जनाब ते फुल सुटे ते सारे मेरा पूरा सूट एक नाम बदल के आया फुल्लां नाल ही दागदार ही हो गया पूरा हाँ जी ते मेरी गड्डी जनाब उथों ते फुल सुटन लगे इंज भी कदी होंदा ते कितने की 100 किलोमीटर बन गए नहीं हैदराबाद से आगे 500 किलोमीटर हैदराबाद में आगे 400 के बढ़ना होना है चलो 350 ही बढ़े 350 किलोमीटर मेरे जे माजूर आदमी व्हील चेयर पे बैठा ये तो फुल हो क्यों सुट दे गल विच हो और कहने मौलाना तुम सालत ते हुजूर दे नाम दे कड़ी लवाई ते ले फिर सुभान अल्लाह ऐंदी नो ए मतलब है लगा वाह जी वाह मौलाना इस हालत ते तू जेल रहा है यार कमाल वाली बात इस हालत में मैंने ना एक जेल में रखा जिथे हैवान भी नहीं सी रह सकता एडे वो मोटे रत्ते लाल बेग ते मैं उन्हां नाल मैं साहबा ते शेरां नाल गल कर सकदे ने मेरे ते कमीना लाल बेगन वाली गल कर सकदा मैं जब राती सौण लगा ते मैं उन्हां लाल बेगन नु क्या मैं कहे मैं समझ लगा ए ना होवे तुसी मेरे मुंह ते चढ़ाओ ते जान दियो मैं क्यों आया मैं हुजूर दी इज्जत वास्ते आया बैठा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह साहबा थे वो पहाड़ों से जंगलों से दरियाओं से बात करते थे मेरे जैसा एक कमजोर आदमी का लाल बेगन वाली गल करते थे मैं जब सवेरे उठे ना नमाज वास्ते मैं देखे थे सारे कोने च लगे हुए एक्सपर्ट आके बैठे सन उन्हें कहा जनाब बिना का नारा कि तुसी जे असी भी जानने मेरे मुंह ते नहीं चढ़े बिल्कुल एक थोड़ी सी लगे बैठे रहे सारी रात गल इंजे तुसी कहां पहुंच सकते हो यार तू लाल बेगम भी सुता रहा सुभान अल्लाह मैं तू लाल बेगम भी सुता रहा यार तन्नू राती पानी देने वाला कोई नहीं सी तावी तू नहीं चीखया इना समझा राती उठ के बोल खादम चीखेगा ओ पानी दे ओए मैं तो बच्चे लग गए ऐन तो नहीं होना इस मुंह से कहता है अपने आप को इश्कबाज ऐ रूसिया तुमसे तो इतना भी ना होता मैं हंसता ही रहा ऐन करके हंसता ही रहा और क्या मौलवी झल्ला है मैं क्या झल्ला नहीं गल भी हो रही वो कहने से नहीं झल्ला है जब मैं व्हील चेयर होते बैठ मैं जब जेल दाखिल होया ना सुभान उते मुसलमानों की कुड़ी सी पुलिस वाली उन्हें मैंने देखते ही चीख मार दी उन्हें कहा इन्होंने कौन लैके आया और पुलिस वाले के बाद उन्हें कहा कौन लैके आया और मैं उन्हें क्या मैं उन्हें कहा नहीं और इन्होंने पता कोई नहीं मिले वो उन्हें गल नपड़ लगी मारन लगी मैं उन्हें कहा मैंने जल्दी अंदर करो कुड़ी को मार दे मैं आज तक क़यामत तक उस कुड़ी का जिक्र हो रहा है हुजूर की इज्जत की खातिर वो भी चीख मारते हां मैंने व्यक्ति ने भी चीख मार दी थी आपको कौन लेकर आया मैं कहा मैं सदरे नहीं आया चाहिए मैं हुजूर की इज्जत की खातिर आया मेरी जेब में 1,48,000 रुपया निकला जेल के गेट होते वो कहते मौलवी किथों लेना मैं कहा जे तेरी ड्यूटी करना हो दे तोड़ा प्यो दे लेकिन मैं कहा तुहानू गिण के मिलती सानू बगैर गिणे तो मालिक लगे हां हुजूर नाल प्यार करना है बगैर सोचे समझे मुमताज कादरी के अमल नाल पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया कोई मन्ने या ना मन्ने आ मनवाना साडे को लुकमान हकीम को भी मनवाने की दवाई कोई नहीं समझ आई ना बात मनवाना साडा काम कोई नहीं कोई मन्ने ना न मन्ने हर कमरे 120 हल्के 120 हल्के इंज करन ओए मोती हो गए ओ लपै खड़े आ गए हां जी 120 हल्के जाके पूछो इन्हां दा बन की रहा सारे होंदा ये नहीं मतलब इको दा सारे बल्ले तीर सारे परेशान कहंदे लपै खड़े आ गए ओ लपै खड़े आ गए हां हुजूर के गुलामों की दहशत इतनी है हां जी फकीर लैके गए कोई नहीं हल्के असि खाली चेहरे में खा देते ना 120 हल्के चेहरे अजे तो मैं भी उत्थे ना गया साढ़े जाने तो बगैर ही लोग जनाब कहते सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह औरतों तो खुद सुट रही बच्चे आके हार पा रहे साढ़े बंदे अजे यो जे फकीरां नु तो असि लैके भी नहीं गए वरना जिस गली से गुजर जाने कहते ओ ए आ गए सब कुछ हुजूर के लिए सब कुछ उठो हुजूर के दीन का काम करना है हां मेरी गल से तबसरा नहीं किसी ने करना चंगा करना है भैड़ा नहीं करना भैड़ा किसी से मैं माफ को नहीं करना बिल्कुल पक्की बात है क्यों जी हां बिल्कुल
جی میں غلط گل کی تھی تو میرا خون معاف اٹھ کے میں گولی مار دو. جی میں حضور کی عزت کی گل کی تھی پھر تھوڑا فرد ساڑھے نال کھڑے ہو. جی میں تو کسی غلط دار کے لے جا رہا ہوں, جی میں تو کسی غلط دار پر لے جا رہا ہوں پھر میں گولی مار دو. جی میں تو بڑے رسول پر جا رہا ہوں تو شکریہ ادا کرو مولانا تیرا شکریہ ہے تو رسول اللہ کے در پر چھوڑ لے جا رہا. بس بس مولانا سب کچھ حضور کے لیے ہے, سب کچھ حضور کے لیے ہے. میری تقریر کا مول قیمت یہ ہے کہ آپ اٹھ کر کے بس نہیں بس بس ہوں زندگی صرف حضور کے لیے, حضور کی عزت کے لیے, حضور کے ناموس کے لیے, حضور کے دین کے لیے, بس نہیں بس. ہاں یہ مسئلہ ہے. ہاں جی سکر کے اندر جو ہے دفتر کا حضرت افتتاح یہیں سے فرما رہے ہیں. انشاءاللہ اس دفتر کے لیے یہیں سے دعا ہوگی. اور اسی طریقے سے سکر میں ایک عظیم الشان دینی مرکز قائم ہوگا. یہ بھی ہمارے انس صاحب نے اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. اس کے لیے انس اوپر آ جائیں, استاد صاحب بلا رہے ہیں, امیر المجاہدین بلا رہے ہیں, وہ نیچے ہی چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس. تو ان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ یہ عظیم مرکز بھی قائم ہوگا. اور دفتر کا آغاز انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس کی دعا امیر المجاہدین یہیں سے دعا فرما دیں گے. مل کر پڑھیے مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام, شمع بز میں تیرا پیدا ہو سلام, جن کی تسبیح سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پیدا ہو سلام. ان کے آگے وہ ذاتی جان بازیاں شیر مرا میں صدمت پیدا ہو سلام. جس نے نانا کا وعدہ کر دیا اس حسین ابن حیدر پیدا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما, محمد رسول اللہ.